الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حضرات، اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ جو ہے، اس کی بے شمار رحمتوں، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے، اس دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے خود انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات انسانوں کو دی ہیں. یہ ہدایات کچھ تو کتابوں کی شکل میں تھیں، جیسے کہ تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی شکل میں، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات جو تھیں یہ آسمان سے اتریں. اللہ نے اپنے نبیوں کو الہام کر کے بتایا کہ اس طریقے کے ساتھ تم صراط مستقیم پہ لوگوں کو رکھنا، اور القاء کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے بعض نبیوں کے ساتھ کلام بھی کر کے انسانوں کو ہدایات نصیب فرمائیں. یہ اس کا کرم ہے. صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہے، جس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی کمپنی کوئی کار بناتی ہے، کوئی موٹر سائیکل بناتی ہے، تو ساتھ اس کے ایک پمفلٹ دیتی ہے کہ اس پمفلٹ کے مطابق اس کی ٹینکی میں تیل ڈالنا ہے، اس کے ٹائروں میں ہوا بھرنی ہے، اس طریقے کے ساتھ اس کو چلانا ہے. یہ انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور مخلوق اور شاہکار ہے. اس کو بھی چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہدایات نازل فرمائیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے ہدایات، وہ اپنی مرضی سے انسانی گاڑی کو چلانا چاہے
مثال کے طور پہ انہی گاڑیوں کو جو انسان بناتے ہیں، اگر وہ اس پمفلٹ کو چھوڑ کے کہے نہیں میں اس کے ٹائروں میں تیل بھروں گا اور اس کی ٹینکی میں ہوا بھروں گا اور اس کا ہینڈل جو ہے یہ پچھلی طرف لگاؤں گا، یہ گاڑی کبھی نہیں چل سکتی۔ انسان بھی جو ہے نا، یہ انسانی گاڑی جو دنیا میں چلنی ہے، اس میں اس نے اللہ کی جو عبادت کرنی ہے، آپس کے حقوق ہیں، لین دین ہے، رشتہ داریاں ہیں، حرام ہے، حلال ہے، یہ کیا کچھ ہے، یہ اس کائنات کے مالک نے انسان کو یہ پمفلٹ وہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنہیں ہم کتابیں، آسمانی صحیفے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء اور الہام اور کلام کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہیں۔ انہی ہدایات میں سب سے آخری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رحم فرمایا، فضل کیا، کرم کیا، رحمت اور احسان فرمائے، وہ احسان یہ ہے، اللہ نے سب سے آخر پہ انسانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کر کے اپنے جو سارا پروگرام تھا دنیا کو بہترین چلانا اور جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسانوں کو دیا۔ یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ 40 برس کے تھے کہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے قرآن مجید جو تھا نا، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی وحی جو تھی نا، آسمان سے انسانوں کے لیے ہدایت آنی شروع ہو گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر تقریباً 23 سال تک قرآن مجید، کچھ حصہ مکہ شریف میں، مکہ شریف کے 13 سالوں میں اور مدینہ شریف کے 10 سالوں میں نبی علیہ السلام کے اوپر اترا۔ مکہ شریف میں اترنے والی صورتوں کو مکی کہتے ہیں، اور یہ صورتوں کی تعداد تقریباً 86 یہ صورتیں مکہ کے اندر اتریں، اور باقی کی جو تھی یہ ساری کی ساری صورتیں وہ مدینہ شریف میں محمد الرسول اللہ پہ اتریں۔ اور اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے مکہ میں اترے تھے، ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ شریف میں اترا تھا۔ قرآن مجید کی پہلی صورت جو ترتیب دینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی صورت قرآن مجید کی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آخری صورت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ قرآن مجید کی آخری کل 114 صورتیں محمد الرسول اللہ پہ اتریں، اور ان میں سارے کا سارا جو پیغام کیا ہے، ان 114 صورتوں میں پیغام یہ ہے کہ خالق کا حق یہ ہے، مخلوق کا حق یہ ہے، پھر مخلوق میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، لین دین کرنا ہے مالک اور مملوک کے حقوق کیا ہیں، آجر اور اجیر کے حقوق کیا ہے، ہمسایوں کے انسانوں کے حقوق کیا ہے، اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو حرام اور حلال کا رشتہ ہے یہ یاد رکھنا، وہ یہ حرام اور حلال ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی یہ حرام اور یہ حلال، یہ تمام قسم کے جو معاملات ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتار کے انسانوں کے اوپر، اللہ کی قسم اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں چند چیزیں قرآن مجید نے خود بتائی ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رحمان کی طرف سے یہ قرآن مجید اترا ہے، یہ رحمان کا کلام ہے، یاد رکھنا، یہ کسی نبی کا کلام نہیں، یہاں تک کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ کا بھی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن۔ لوگو
یہ اللہ نے رحمان نے یہ قرآن مجید تمہیں سکھایا ہے. اور تمہیں کیا پتا تھا حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, شرک کیا, ایمان کیا, کفر کیا ہے, اور نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے. اور تمہیں کیا پتا تھا کہ جہنم سے کس طریقے سے بچنا ہے, جنت میں کس طریقے سے جانا ہے. یہ ہم نے تمہیں الرحمن, اللہ کے کہنا چاہیے تھا اللہ نے رحمان کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید اتارا ہے, اس رحمان نے رحم تمہارے اوپر کیا ہے, اس لیے رحمان کہا, اس لیے کہا ہے رحمان. اس نے رحم کھا کے تمہیں یہ تمام چیزیں بتائی, اور تمہیں جہنم سے بچانے کا طریقہ جو بتایا یہ اس نے رحم کھایا ہے, اور تمہیں جنت بھیجنے کا جو طریقہ بتایا یہ اس نے رحم کیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور قرآن مجید کو یہ کتاب کس چیز کی ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے ھذا بیان للناس, ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن مجید جو بیان, اس کے اندر جو کچھ واقعات ہیں, یہ ہدایت ہے, یہ ہدایت نامہ ہے, تمہیں ہدایت کرتا ہے, بتاتا ہے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس طریقے سے کرو گے اچھے رہو گے, یہ طریقہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ ہر قسم کا آپس میں لین دین, حقوق, معاملات, زندگی بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے, جہنم سے بچنے کا اور جنت جانے کا جو رستہ ہو سکتا ہے, وہ ہدایت قرآن مجید کی انسٹرکشن اور ہدایات پہ چلو گے تو پھر تبھی, ورنہ نہیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے بلکہ پہلے سپارہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. یہ ہدایت کی کتاب ہے. مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ یہ تویز دھاگے کی کتاب ہے, یہ سس اور نوح کی لڑائیوں کی کتاب ہے, یہ سس جلدی مر جائے اس کا تویز کرنے کی یہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے کھنگ کھرک اور بیماریوں کو دور کرنے, یہ اس کی کتاب ہے, یہ کتاب ہے تویز جوڑ جوڑ کے گلے میں لکھ کے اور دھاگوں کے اوپر گریں اور گنڈ لگا لگا کے, یہ اس کی کتاب ہے. اور مسلمانوں نے اس کو چومنے چاٹنے والی کتاب رکھا. اس کو یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر قرآن مجید کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے بیان دینے کی کتاب, یا آپس میں کسی کو لڑائی جھگڑا مکانے کے لیے آؤ قرآن چک, اس چیز کی تو کتاب ہی نہیں, اور یہ تو تویز دھاگے والی کتاب لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. یہ تو ہدایت تھی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے, اور انسانوں کے حقوقوں کو کہ کیا تمہارا حق ہے, کیا مالک کا حق ہے, کیا مملوک کا حق ہے, کیا کس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے, سونا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, انسانوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ملک کے اندر قانون نافذ کون سا ہونا ہے, قاتل کو کس طریقے سے قتل کیا جائے, چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, جو دنیا میں بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کو پھانسیوں اور سولیوں کے اوپر لٹکا کے, ایسا یہ ہدایت ہے. ایک ہدایت نامے کا کیا تم نے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ بات میں کہہ رہے ہیں, ہمارے ملک پاکستان میں آج پاکستان کو 76واں سال لگ گیا. افسوس کی بات ہے اس ہدایت نامے کو کسی نے نافذ ہی نہیں کیا. پارلیمنٹوں کے قانون جو ہیں, قانون یہ ہے صفحہ 200 اینے 300 اینے فلانے, اور ہم آپس میں ایسے پاگل لوگ ہیں لڑ کے, اے نواز شریف ہے, اے عمران خان ہے, اے فلانا ہے, اے زرداری یہ فلانا, اور پاگلو یہ سارے کے سارے کفر کا کام کر رہے ہیں, اور کوئی بھی نہیں کہہ رہا اس ملک میں اللہ کا قرآن نافذ کرو. اور شدائیوں کیوں موت مر رہے ہو, حرام موتیں مر رہے ہو, اور کوئی کہہ رہا ہے اس ملک میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا قرآن نافذ کرو, کو کہہ رہے ہیں. جب نہیں کہہ رہے تو کفر کا کوئی اور نظام ہے, اس کا کفر کا کوئی اور ہے, کوئی بہتا پیڑا ہے, کوئی تھوڑا پیڑا ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمان کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے جو قرآن کی بات کرے, محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بات کرے, ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. سارے پاگل ہو گئے ہیں, پاگلوں کی طرح لگے فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ کتاب جو ہے اللہ نے اس کو کہا کیا وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ,
یہ ہدایت نامہ تمہارے لیے یاد رکھنا، اور تمہیں نہیں پتا کس طریقے سے دنیا کے اندر امن نافذ ہو سکتا ہے۔ ہماری ہدایت کے مطابق قانون نافذ کرو، امن ہو جائے گا ایک دن کے اندر۔ ایک دن کے اندر بدکاروں کو سارے عام ان کو سنسار کیا جائے۔ کس طریقے سے کسی مسلمان کی بچی کی طرف کو انگلی بھی، آنکھ بھی غلط کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسے چور ڈاکو رلے ہوئے ہیں آپس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ قرآن مجید ایک تو اللہ کی طرف سے کتاب ہے، رحمان کا رحم ہے، دوسرا یہ ہے یہ ہدایت نامہ ہے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن مجید یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ سورج کی روشنی بے شک لاکھوں کروڑوں سورج ہو جائیں، جو روشنی قرآن مجید دیتا ہے یہ روشنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کے اندھیروں میں جنت کا راستہ دکھانا ہے، اس روشنی نے دکھانا ہے۔ جو قرآن مجید دیتا ہے، دنیا کے اندر، دنیا کے ساری دنیا کے چاروں بڑے بڑے مرکری بلب لگا لو، لیکن جو انسانیت کی فلاح کی روشنی عطا کرنی ہے وہ صرف قرآن نے کرنی۔ قرآن کے علاوہ جو ہے کوئی یہ روشنی نہیں دے سکتا، ورنہ انسانیت یا ساری کی ساری قرآن مجید کو اگر چھوڑ دے، بے شک لاکھوں کروڑوں سورج ہو جائے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے بلب لگا لیں، کائنات کے رب کی قسم انسانیت اندھیروں میں غرق ہو کے جہنم کے اندر چلی جائے۔ یہ پتہ ہی نہیں قرآن مجید نور کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو کیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ لوگو یہ میری کتاب بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر دنیا کی زندگی میں برکتیں چاہتے ہو نا، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر حکومتیں چاہتی ہیں ہمارے ملک میں برکت والا نظام ہو جائے، اس قرآن مجید کی ہدایات کو نافذ کریں، اور جنت کے اندر اگر جانا چاہتی ہیں تو برکت کا ایک ہی نظام ہے قرآن مجید۔ جو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں اگر اللہ سے خیر و برکت چاہتے ہو تو قرآن مجید کے پیچھے چلو، ورنہ اس پوری کائنات میں برکت نہیں ملنی، یاد رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید جب اترا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بات کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ یہ جس رات آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترا تھا، وہ رات ہی بڑی برکتوں والی تھی، اور بڑی برکتوں والی وہ قوم ہے جس کو قرآن مجید مل گیا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو برکت چاہیے ہی نہیں۔ ایویں ایک دوسرے کو کہنے اور منڈا ہے مبارک ہوئے، پوترا ہے مبارک ہوئے، دوترا ہے، یہ مبارک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس بچے کی تربیت کی جائے گی تو پھر مبارک ہوگا، یاد رکھنا۔ ورنہ جس طرح عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں، ہندوؤں، کافروں اور سکھوں کے بچے ہوتے ہیں، اس طریقے سے تمہارا بچہ ہو جائے گا، چھوٹا سا ہوگا، اس کو بیکن ہاؤس میں ڈالنا، بڑا ہو جائے گا فلاں جگہ جی فلاں ملازم ہو گیا، اور یہ کام تو عیسائیوں اور یہودیوں کے بچے بھی کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ جی مبارک قرآن مجید کو جب بچے سے دور رکھنا، مبارک کس بات کی ہے؟ قرآن مجید نے پھر ایک اور بات کی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ میں یہ جو قرآن مجید ہے یہ ڈراوا ہے، یہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ کی جہنم کے ایسے ایسے نقشے کھینچتا ہے، بڑے بڑے انسان تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی کی آنکھوں سے بھی آنسو تھمتے نہیں پھر۔ ایسے ایسے جہنم کے، اللہ کی پکڑ کے، آگ کی لپٹوں کے، جہنم کے اندر خوفناک قسم کے جانور زہریلوں کے، جہنم کی وادیوں کے، جہنم کی آگ کی سختی کے، سزاؤں کے، اور انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے، آگ لگ کے انسان کا کولا ہو جانا، ایسے ایسے ذکر کرتا ہے کہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔
اور یاد رکھنا کسی کو اگر ڈرانا ہے نا، کسی کو، کائنات کے رب کی قسم قرآن مجید کے ذریعے ڈراؤ۔ اللہ نے اس کو کہا قد جاءتکم موعظہ، اور یہ ڈرانے والی چیز ہے، اس کو ایویں ڈران کے جھوٹے جھوٹے واقعہ اپنے کو لوگ گپاں سنا کے قرآن مجید جو اور جو اللہ ڈرا سکتا ہے ساری مخلوق مل کے نہیں ڈرا سکتی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور انسانوں کے سینوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اندر کے کرودھ، اندر کے حسد، اندر کے بغض، اندر کی منافقت، اندر کے کفر، ان تمام کو باہر نکال کے ایمان کے ساتھ اس کو شفا دیتا ہے۔ قرآن مجید پہ اگر کوئی عمل اور ایمان لے کے آئے، اللہ اس کو شفا دے گا ان تمام قسم کی بیماریوں اور کوڑوں سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومن جو ایمان لے آئے اس کے لیے قرآن مجید رحمت ہے، اور جس نے رحمت اللہ کی لینی ہے قرآن مجید کے پیچھے چلے، قرآن مجید کے پیچھے چلے، اور کائنات کے رب کی قسم ورنہ رحمت نہیں اللہ کی ملنی اگر قرآن مجید کو نہیں مان۔ اور میں کئی دفعہ تو اور ملک کے اندر چوری کا قانون نافذ ہے، اللہ کا قانون نافذ ہے، چوری کا نافذ ہے بتاؤ، قتل کا نافذ ہے بتاؤ، بدکاری کا نافذ ہے بتاؤ، ڈاکوؤں کا نافذ ہے، اور کوئی قانون نافذ جب نہیں رحمت کہاں سے آئے؟ جی مر گئے جی، پانی نہیں، روٹی نہیں، فلانا نہیں، مہنگائی بڑی، فلانا نہیں، اور نہیں یہ، اور تم اللہ کی بات مانو، اللہ کا شہنشاہ کائنات تمہارے لیے رحمتوں کی بارش کرے گا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے کاروبار چلائے گا۔ تم اللہ کی مان جاؤ، اللہ تمہاری پھر ماننا شروع کر دے گا۔ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے میرے نبی، میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، جس قوم کو قرآن مجید مل گیا اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اگر انہوں نے اس کو مان کے اس کے اوپر عمل کر رہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مومنو خوش ہو کہ تمہیں قرآن مجید ملا ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو صبح و شام دن رات اللہ کی اس نیک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اس نے قرآن مجید ہمیں دے دیا، اس نے قرآن مجید ہمیں دے دیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ یہ قرآن مجید اور پڑھو اور چپ کر کے اس کے اوپر عمل کر کے جنت جاؤ اور خوش ہو جو تمہیں قرآن مجید ملا۔ اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں اپنے پاس سے جعلی جھوٹی بنائے، کوئی گرنتھ کو مان رہا ہے، کوئی ویش کو فلانے کو مان رہا ہے، کوئی ہندوؤں کے نئے قسم کے ان کی اور قسم کے ان کے اپنے پاس نکالے ہوئے ہیں، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مجوسیوں نے، سب گپیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی۔ ایک کتاب اللہ کا فضل ہے اور وہ قرآن مجید ہے بس۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا ایک آدمی جو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے نا، کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں اس کے مطابق چلوں گا، ایک یہ آدمی، اور ایک آدمی پوری روئے زمین کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اکٹھا کر لے، اللہ کہتا ہے ان دونوں میں امیر وہ ہے جس کے پاس قرآن مجید ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا جو کچھ بھی جمع کر لو نا، جو کچھ، بلکہ زمین سے لے کے آسمان تک کے سونے کے ٹھیر ہوں ایک کے پاس، لیکن جس کے پاس قرآن مجید ہے دولت اس کے پاس ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کہا فَلْيَفْرَحُوا، او مومن خوش ہو، وہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی دولت جو ہے یہ عطا کر دی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، لوگو وہ کہتے ہو نا دنیا کے اندر یار پتہ نہیں حق کی ہے سچ کی ہے، سادہ سی بات ہے کہ یہ قرآن مجید جو کہتا ہے حق وہ ہے، اور جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ باطل ہے، وہ جہنم کے نسخے ہیں سارے۔ یہ بات یاد رکھ لو، حق وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ،
حق وہ ہے جو آسمان سے میرے رب نے اتارا ہے، اور باقی سب ناحق ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی قول ہے، فلانے کا قول، فلانے کا قول، اور یہ قول چھنے اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید دیا ہوا ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اصل میں حق ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک خوبی یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی کتابیں آسمان سے اتری، لوگوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے بڑے بڑے جو تھے پادری، پنڈت، پروہت، انہوں نے اپنے پاس سے مل کے جو چاہ اس میں وعدہ کر لیا، کاٹا کر لیا، جیسا حکم چاہ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اور اس میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا ایسا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، یہ ہم نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ حفاظت کرنے والا ہو تو قرآن مجید کو وعدہ کاٹا کون کر سکتا؟ اس وقت عجیب بات ہے، پوری دنیا میں پوری تورات کا کوئی ایک حافظ نہیں، ایک انجیل کا کوئی نہیں۔ بلکہ میں آپ کو سناتا ہوں، میرا ایک یار صاحب بڑا، اس کا نا حافظہ تیز تھا، بڑی جلدی وہ قرآن مجید جب حفظ کر رہے تھے نا تو فٹافٹ وہ نا ایسے 3 4 5 رکوع روز یاد کر۔ اس کو ایک آدمی نے کہا یار تیرا حافظہ بڑا تیز ہے، چھوٹی سی انجیل ہے، انجیل حفظ کر کے دکھاؤ ہم بھلا۔ کہنے لگا لو جی میں تو ان کر کے بہا دینا۔ قرآن مجید اس نے 1.25 سال میں حفظ کر لیا، اتنی موٹی کتاب۔ اور انجیل قرآن مجید کے مقابلے میں جو ہے نا بڑی بات ہے، انجیل اتنی موٹی ہے، یہ بس یہ ورقے جو میں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ 10 سال بعد ملا، کہنے لگا کائنات کے رب کی قسم ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس وقت کائنات میں اور لوگ ہیں نا جی میرا پتر جو ہے نا بیکن پاس پڑھ ہے، میرا جدید فلانے پڑھتا پہ ہے، میرا پتر فلانے پڑھتا ہے، فلانے پہ، اور غریبوں کے بچے اللہ کسی بہانے کے ساتھ ہی قرآن مجید کے اس وقت حافظ دنیا میں 3 کروڑ حافظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نہ کسی، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، کسی بہانے سے روٹی ملتی ہے نہیں ملتی، اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کی ہوئی ہے۔ پرانی کتابیں گئیں، ختم ہو گئیں، لوگوں نے اپنے پاس کیا اس میں گپیں جوڑ لیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک حرف تو دور کی بات ہے، زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک نے پھر ایک اور بات کہی، فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایتیں جو ہے نا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا جنت میں لے جاتا ہے، کیا جہنم میں، یہ انسان نہیں بنا سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں جنت میں جانے کا رستہ کیا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جہنم سے کیسے بچنا صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے، کہ اس بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ایسی کتاب ساری انسانیت مل جائے۔ اللہ نے کہا تھا اے آؤ قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا کے دکھاؤ، نہیں، اور 10 صورتیں بنا دو، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک ہے، اس جیسی 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں جاؤ بنا کے لاؤ، اور وہ بھی نہیں بنا سکے۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات کی پہلے سپارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جاؤ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق مل جائے میرے قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دے۔ میں ایم اے عربی جب کر رہا تھا نا تو ایم اے عربی میں نے پرانا لٹریچر جو اس میں ہے تو وہ پڑھا تھا، تو اس میں ایک دفعہ یہ بات آئی کتاب میں کہ ایک عربی تھا عیسائی، کہنے لگا میں قرآن مجید کی طرح کو بناؤں گا، یہ کون سی بات ہے؟ اور پھر اس نے ایک صورت بنائی، وہ صورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے مقابلے میں، آپ بھی سن لیں۔ الفیل ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، تمہیں کیا پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ جسمہ کثیر، اس کا جسم بڑا موٹا ہوتا ہے۔
خرطومہ طویل، اس کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے، وذنبہ حقیر، لیکن اس کی پوچھل بالکل چھوٹی ہوتی ہے اور صورت ختم ہو گئی. یہ قرآن مجید کے مقابلے میں بنا رہے، یہ قرآن مجید کے مقابلے میں بنایا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی موٹے جسم ہوتا ہے، لمبی سونڈ ہوتی ہے، چھوٹی پوچھل ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کی ہدایت نام ہے. یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے، کوئی جہنم سے بچانے کا رستہ بتا رہا ہے، کوئی یہ حقوق و فرائض ہیں، کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، فسق کیا ہے. اور کیا پاگلوں والی بات ہے اس قسم کی. اور ساری کائنات مل کے اللہ کے قرآن جیسا قرآن نہیں بنایا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو یہ بات کہی کیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ عام، اس کا نام کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. قرآن عظیم کتاب ہے، عظیم کتاب. اور ایک جگہ کہا بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، قرآن مجید بڑی عزتوں والی کتاب ہے. اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. قرآن عظیم ہے، عظیم ہے. اللہ پاک نے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب. اللہ نے قرآن مجید جو اتارا ہے احسن الحدیث، اس سے بہتر کوئی اور کلام پوری کائنات کے اندر نہیں ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ قرآن مجید بڑے کرم والے لوگ ہیں جن کو یہ قرآن مجید مل جائے. اور پھر عجیب بات ہے کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے، اللہ پاک نے یہ بات کہی کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. لوگوں پھر ہم نے اس کتاب کو مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا. سارا پہلے صفحے سے بسم اللہ سے لے کے الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھتے جائیں، کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں، سادہ بات ہے. اے 5 نمازاں نے، پیسے ہون تے زکوٰۃ دیو، پیسے ہون تے حج کرو، اے بے حیائیے ار تو بچو، اے بدکاریے ار تو بچو، اے نیکی کے کام میں سچ بولو، زندگی حرام، حلال کھاؤ حرام سے بچو، یہ حلال رشتے ہیں یہ حرام ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرو، چپ کر کے سدھے جنت کے اندر جاؤ. مشکل چیز کون سی ہے اس میں؟ قرآن مجید آسان کتاب ہے، جدھر سے نکال. سادی سی بات ہے، اللہ یہاں جنت کا ذکر کر رہا ہے یا جہنم کا ذکر کر رہا ہے، یا بتا رہا ہے اللہ کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کوش کشا اور حاجت روا ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سکھ نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رنج بخش ہے، نہ گنج بخش ہے، اور نہ دانا بخش ہے، اور نہ ذرہ بخش ہے. وہی ایک فریادوں کو سننے. سادہ بات ہے، مشکل کیا بات ہے؟ یہ قرآن مجید جو مشکل بات ہمارے ہیں نا. ہمارے ایک پروفیسر تھے، کہنے لگے میں نے مسجد میں اپنے پنڈ کے تھے، میرے یار بن گئے، میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا نا دین سکھانا. کہنے لگے حافظ جی میں قرآن پڑھنا ہے. اپنے پنڈ کے مولوی صاحب کہنے لگے کہ ذرا نا مجھے قرآن دینا، میں نے قرآن مجید ترجمے والا پڑھنا. نا وہ تینوں کی سمجھ لگنی ہے، ایک کتاب بڑے بڑے لوکاں والی کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے عام بندیاں والی کتاب نہیں. اور حضرت بلال کتنی جماعتیں پڑھے تھے بتاؤ مجھے؟ اور کتنی جماعتیں پاس تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایم اے بی اے انہوں نے کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے؟ اور بتاؤ عمر فاروق نے کتنے بی اے ایم اے کیا ہوا تھا؟ سادہ لوگوں کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اور کوئی بھی انسان اس کو کھول لے اللہ اس کو سمجھ دے دیتا ہے. یہ ہے ایک کلاس دنیا کی نہ پڑھا ہو قرآن مجید سارا پھر بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن مجید جو ہے یہ آسان کتاب اللہ نے دی ہے. شیطان نے اس کتاب سے دور کرنے کے لیے بڑی کوشش کی. پہلے تو انہوں نے جس طریقے سے عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، اب شیطان نے کروڑ دفعہ کوشش کی ہے قرآن مجید میں وعدہ کاٹا کرنے کی. یہ دھیان سے سن لیں، کروڑوں مرتبہ سے بھی زیادہ، کروڑوں علاقوں میں. لیکن جس وقت مسلمان کے ہاتھ میں گئی ہے، ان پڑھ بندہ مسلمان ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، اس نے کہا قل هو اللہ احد ہوتا ہے، قل هو اللہ واحد نہیں ہوتا.
اگر احد لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اگر واحد لکھا ہوا ہے تو چوک کے باہر چھٹو اس کو. ان پڑھ آدمی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ساری دنیا میں بڑی کوشش شیطان نے, اب شیطان محروم ہو کے پھر اب کیا کرے, مایوس ہو کے پھر اس نے قرآن مجید کے توڑ ڈھونڈے دنیا میں. توڑ کیا ڈھونڈے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے, بلکہ یہ قرآن مجید نے یہ بات کہی سورہ فرقان کے شروع میں کہ انہوں نے قرآن مجید کا توڑ کا, یار قرآن کا توڑ کرو. کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا, بڑے بڑے سخت لوگ چند آیتیں سنتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں, حضرت عمر جیسے. اور اس کا کچھ کرو, کہنے لگے لو پھر ناچ گانے والی لڑکیاں جوان اور ٹول اور ٹمکا اور میوزک لے کے آؤ اور دیکھنا سارے ادھر لگ جائیں گے. یہ ٹول ٹمکا, یہ میوزک قرآن مجید کا توڑ تھا, توڑ نعوذ باللہ. یہ توڑ کے طور پہ مسلمانوں میں اس کو لایا گیا کہ مسلمان اس کو سنیں, کان نے چلا کے سنتے رہے, قرآن مجید نہ سن لیں بس مسلمان. لیکن اس کے باوجود دنیا میں قرآن مجید کے حافظ بڑھ رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا, بچہ کی میں بھی بچہ ہی تھا اس وقت, 8ویں کلاس میں. وہ بچے کو قریب لایا گیا, ہمارے استاد صاحب کہنے لگے یہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے. ہم نے کہا ایسی کوئی اور بھی کئی حافظ ہیں؟ کہنے لگے اس کی وڈی 2 بہنیں بھی حافظ ہیں. کہ اچھا, چھوٹی 2 بہنیں بھی حافظ ہیں, وڈا ایک بھائی ہے وہ بھی حافظ ہے کو کا. ہم کہنے لگے اس کا ابا بھی حافظ ہے. اچھا, اور اس کی اماں بھی حافظ ہے. قرآن مجید کی اس کی کیا توہین کو کرے گا؟ کیا قرآن مجید کا کوئی کر سکتا ہے؟ انگریزی دور میں انگریزوں نے, ہمارے استاد تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس دنیا میں اپنے زمانے میں اتنا بڑا کوئی عالم دین حدیث قرآن کا نہیں تھا. کہنے لگے 1900 کے شروع کی بات ہے کہ انگریز نے کوشش کی کہ سارے قرآن دنیا کے لے کے نہ کٹھے کر کے, نہ ہندوستان کے, یہ غلام ہے, کٹھے کر کے انہوں تے ساڑو نہ پہلا, تاکہ مسلمانوں کو کتاب ہی کوئی نہ ہوئے تے نہ انہوں پتہ ہوئے حلال کی, حرام کی, شرک کی یا کفر کی. انہوں نے نا 7 سپاہی بھیجے اور مسجدوں سے قرآن مجید گڈ کے اوپر نہ اس کو لد کے نہ کئی گڈھاں. ایک مسجد میں گئے تو کہنے لگے انگریزی سرکار کا حکم ہے سارے کے سارے قرآن دے دو. وہ بیچارے ڈرتے تھے مسلمان, انہوں نے کہا لے جاؤ جی سارے. انہوں نے کہا مقصد کیا ہے آپ کا؟ کہنے کا ہمیں نہیں پتا. انگریز تھا ساتھ. اس نے کہا میری بات سنو, قرآن مجید کی ضرورتیں لے جاؤ, لیکن اگر کوئی اور ذہن میں خیال ہے نا تو ٹھہر جاؤ سنو. وہ انگریزوں کا جو ہرکارا تھا نا وہ ساتھ آیا. اگر اور ذہن میں بات ہے تو دھیان سے سنو. اور اٹھو منڈیا, سنا پہلا سپارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے پہلا سپارہ شروع کرو دوسرا سیقول الصفا, اس نے اور تیسرا شروع کرو تو تلک الرسل فضلنا, چوتھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا, اور شروع کرو اگر پنجواں والموسر. اس نے کہا یہ سارے بچے ان کے قرآن مجید ان کے سینے میں ہے, یہ قرآن مجید یہ جو کتاب ہے نا اس کے محتاج نہیں. اگر تمہارے کہتے ہیں, ہمارے استاد کہنے لگے اس نے انگریز نے جا کے آگے بتایا کہ ہماری ساری کوششیں فضول ہے. کیوں؟ اور ان کا تو بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے, اس کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے چھڈ دیو کوشش, پھر کی فائدہ ہے میں گڈھاں تو ٹوٹو کے. کئی دنیا کی مملکتوں کے اندر قرآن مجید کو داخل نہیں ہونے دیا. اور خاص کر کے جب یہ روس کا دور تھا, روس کے دور میں یہ جو مسلمانوں کی مملکتیں تھی, یہ ازبکستان, تاجکستان, کرغیزستان, یہ جو بڑی بڑی ریاستیں ان کے مسلمانوں کی ریاستوں میں 70 سال تک قرآن مجید مسلمانوں سے چھین کے رکھا نہیں دیا, اور کہا جس کے پاس قرآن مجید نکلا ہے اس سزائے موت ہے. اور قرآن مجید ان کے پاس نہیں تھے, اور ہر گھر میں تقریباً ایک قرآن مجید کا حافظ تھا. یہ کہاں سے آ گیا؟ ابا نے حفظ کیا ہوا تھا, بچے کو زبانی پاڑو پتر, یا ایھا الناس قد جاء یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا, وہ بچے نے زبانی سارا یاد کر لیا اور ایک ورقہ بھی کسی کے پاس نہیں. اس کی کیا کوئی توہین کرے گا؟ اس کے بارے میں کوئی کیا کہے؟ ہاں, یہ دنیا کے سب سے بڑے فرعون نے, سب سے بڑا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی, ان کے دور کے فرعون سے بڑا فرعون امریکہ ہے. جس وقت افغانستان پہ حملہ کیا مجاہدین کو پکڑ کے,
کیوبا کے جزیرہ کے اندر لے کے گیا, ان تمام کو ننگے کر کے, وہ گوانٹانامو بے جو ہے, ان کو ننگا کیا گیا, ننگا کر کے ان کو وہاں لٹا دیا گیا. اور پھر وہ ان میں سے کئی تھے کہنے لگے چلو ہمیں قرآن ہی دے دو. سنو امریکہ امریکہ امریکہ, جی میں امریکہ کے خلاف ہوں, جی میں اندر کھاتے جا کے امریکہ کے جا کے پاؤں میں پڑھ رہے ہیں. امریکہ کے لوگوں نے یہ کیا, ان مجاہد ننگے مجاہدوں کو توپوں کے اندر, اور قرآن مجید دو, کتے کے منہ میں قرآن مجید پکڑا کے ان مجاہدوں کو پکڑایا امریکہ نے. جی ساری دنیا کا سب سے بڑا فرعون, ذلیل, بغیرت, اور ساری دنیا کے خبیثوں سے بڑا خبیث امریکہ جو ہے, ساری دنیا کے پلیتوں سے پلیت جو ہے یہ امریکہ جو ہے, ذلیلوں سے ذلیل جو ہے امریکہ جو ہے. یہ اس نے, بلکہ مسلمانوں کے سامنے ان کے تھے, کتا وہاں اگر پیشاب پخانہ کرتا تو قرآن کے ورقوں کے ساتھ اس کی پوٹی صاف کرتے تھے. یہ امریکہ ہے تمہارا, امریکہ 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 لائی ہوئی. یہ کل کی بات ہے, اسپین کے اندر مسلمانوں کو جب نکالا گیا, سارے مسلمانوں کو ایک ایک مسلمان کو گھر گھر سے ڈھونڈ کے ان کو قتل کر کے ان کی ہڈیوں کو جلایا گیا, اور ساری مسجدوں کے ساتھ قرآن مجید کو بھی جلایا گیا اسپین میں عیسائیوں اور یہودیوں نے. یہ کل کی بات ہے. فرانس کے ایک وہاں جی بندے نے, سرکار کے بڑے بڑے پولیس مین کھڑے ہیں اور وہ ان کے سامنے قرآن مجید جلا رہا ہے, دیکھو جی مجھے کچھ نہیں ہوتا یہ, اور چپ کر کے ہماری حکومتیں. اب میں کیا کہوں, میں محمد رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہوں, لعنت ہے ان حکمرانوں کے اوپر کہ 57 مسلمانوں کے ملک اور ایک چھوٹا سا سویڈن ملک, اگر یہ سارے مل کے پیشاب کر دیں تو پیشاب کے اندر وہ رڑ جاتا ہے سارا. وہاں جو قرآن مجید, جی پولیس کی نگرانی میں قرآن مجید کو جلایا جائے گا اور پاؤں کے نیچے اس کو پھینکا جائے گا. یہ, اور چائنا کے اندر کئی ہوٹلوں کے اندر قرآن مجید کے ورقے زمین کے اوپر رکھ کے اوپر سے چلتے ہیں. اور یہ امریکہ جو ہے مجاہدین کے ساتھ یہ کیا, اور یہاں کے ایک مسلمانوں کے ایک بغیرت حکمران نے ہماری بہن عافیہ صدیقی کو بیچ دیا, ان کے سامنے پیسے لے کے جیل میں رکھا, اور 86-87 سال قید, اور کہنے لگے تمہیں آزادی مل سکتی ہے کیا؟ کہنے لگے قرآن مجید کے ورقے پاڑ کے زمین کے اوپر رکھتے ہیں, ان کے اوپر پاؤں رکھ کے ننگے تم چلے جاؤ, آزاد. اور سنو, یہ امریکہ ہے, یہ امریکہ فرعون ہے, یہ فرعون ہے. اور افغانستان میں چن چن کے مسجدوں کے اوپر اس نے بم مارے, قرآن مجید کو جلایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید سے جان چھٹ جائے, اور اس سے جان نہیں چھٹنی. اور دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ حافظ قرآن ہیں, اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید حفظ کریں گے, ہماری اولاد کرے گی, اولاد کی اولاد کرے گی, اولاد کی اولاد کرے گی, قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میں سب بھائیوں سے کہوں, آج ہی اللہ کے گھر میں قسم اٹھا لیں کہ ہر گھر میں قرآن مجید کا حافظ ہونا چاہیے. کائنات کے رب کی قسم اٹھا لیں, قسم اٹھا لیں کہ ہر گھر میں قرآن مجید کا حافظ ہونا چاہیے. اور یہ قرآن مجید کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید جو نبی علیہ السلام نے, یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کا نبی جس کا نام, جس کا لقب ہے رحمت للعالمین, رحمت, لیکن کائنات کا امام محمد الرسول اللہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یا اللہ یہ بندہ اس نے قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں دی تھی. اور لوگوں سن لو, ہمارے بچے جو ہیں بی اے پڑھ گئے, ایم اے پڑھ گئے, فلاں پڑھ گئے, یہ پڑھ گئے, آر ٹی پڑھ گئے, انجینئر بن گئے, ایم بی بی ایس کر گئے, قرآن مجید ماں باپ نے نہیں پڑھایا. قیامت کے دن محمد الرسول اللہ شکایت کریں گے اس بندے کی, یاد رکھنا. اور جس کی شکایت نبیوں کا سردار کر دے اس کا کوئی حال ہے پھر, اور اس نے بچنا ہے. تیاں کو ایم اے کرا رہا ہے, پتراں کو ایم اے کرا, یہ قرآن مجید کس نے پڑھانا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھائیں گے, انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو پڑھائیں گے. مسلمانوں کو چاہیے 57 ریاستیں جو ہیں یہ مل کے اکٹھی ہو کے اس کے ساتھ احتجاج کریں, اس کے سفیروں کو باہر نکالیں, لین دین بند کریں,
اور میں تو اور بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے یہ نہ کہنا جذبات میں اور کائنات کا رب کی قسم یہ ایٹم بم رکھا کس لیے ہے؟ اور مر جاؤ کیوں ہو جاؤ، مر جاؤ دنیا سے چلے جاؤ، آخر مرنا ہی مرنا ہے، مرنا ہی مرنا۔ اور عزت کی موت مرو، کو قرآن مجید کی طرف وہ ایسے بری نگاہ سے بھی نہ دیکھے، قرآن مجید کے اس طریقے سے اب محافظ بن جاؤ۔ حکومت کو چاہیے ہر کورس میں MBBS اگر کو کرے پہلے قرآن مجید پڑھ کے آئے، انجینئر کرے قرآن مجید پڑھ کے آئے، IT کرے قرآن مجید، بلکہ گاڑی کا لائسنس دے پہلے قرآن مجید پڑھے، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید کو اس کی کوئی توہین کسی قسم کی کرتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر ان گنت لعنتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔